الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اور جب تجھ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو میں تو بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہذا ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری مانیں اور میرے اوپر ایمان لائیں کہ یہی ان کے لیے ہدایت اور فلاح کا راستہ ہے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے بندوں کا اپنے ساتھ تعلق اور رشتہ قائم رکھنے، مضبوط بنانے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں، جو راستے متعین کیے ہیں، ان کی مختلف شکلیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اور اس کو مالک حقیقی تسلیم کر لے۔ وہ ایسی ہستی ہے جس کی مانی جانی چاہیے اور اس کی بندگی کا تقاضا ہے کہ اسے مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ مانگنا، یہ سوال کرنا، یہ عبادت کی شکلوں میں سے ایک اہم ترین شکل۔ اللہ رب العزت نے ایک اہم ترین رکن رکین، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور فرض روزے کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے پہلے بھی اور بعد میں بھی جو تفصیل ذکر کی ہے، اس کے درمیان اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جن پر میں احکامات لاگو کر رہا ہوں اور ان کو ہدایات دے رہا ہوں، وہ بھول نہ جائیں کہ یہ سارے احکامات اور تکلیفیں اور مشقتیں دراصل اس بندے کو اپنے قریب کرنے کی وجہ سے ہے کہ یہ ان راستوں پہ چل کے میرا قرب حاصل کر سکے، میرے اور ان کے درمیان فاصلے کم ہو سکے، اور ان فاصلوں کو بالکل ختم کرنے کے لیے جو راستہ میں متعین کر رہا ہوں ان احکامات کی تفصیل کے دوران، وہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، تو میری بات ان تک پہنچاتا ہے، مگر یہ حکم، یہ عبادت، یہ عمل وہ ہے جس کے لیے عام اعمال کی نسبت میں یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا کہ اے نبی تو ان سے کہہ دے کہ یہ کام کرو۔ یعنی قرآن مجید میں دیکھیں، جب لوگوں کے سوال جو ہے وہ اللہ بیان کرتا ہے تو جواب دینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے اے میرے نبی ان کو بتا دو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قُلْ فِي قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ۔ یعنی کسی بھی سوال کے بعد یہ کہا کل، آپ کہہ دو ان کو، مگر اس حکم کے اندر اگرچہ وہ نبی موجود تھا لیکن اس بندے کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کہنے کے لیے میں اپنے نبی کو بھی تکلیف نہیں دیتا کہ تو کہہ دے، میں براہ راست بندے سے کہتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے جس کو کرو گے تو میرے اور تمہارے درمیان تمام رکاوٹیں اور پردے ہٹ جائیں گے، تمام فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے دکھ اور مصیبتوں کے مداوے کے لیے، پھر نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا رب قریب ہے، میں اپنے نبی کے واسطے کو ہٹا کے کہتا ہوں کہ بندوں میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جہاں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے کی جگہ ہے، وہ شہ رگ
جس کی وجہ سے یہ حیاتی جو ہے یہ جاری اور ساری ہے، اگر اس میں رکاوٹ آ جائے کوئی تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں بالخصوص دیکھیں، اس جہان کے عظیم لوگوں میں سے، بڑی ہستیوں میں سے سب سے بڑے لوگ، عظیم الشان اوصاف کے حامل اگر کوئی لوگ ہوئے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے پیغمبر اور رسول ہوئے، مگر یہ عمل جس کے متعلق یہ کہا جائے تو بالکل درست ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جب بھی بندہ کرتا ہے، جس طرح بھی کرتا ہے، جس وقت بھی کرتا ہے، یہ عمل جو ہے اللہ رب العزت بندے کو لٹا کر محروم نہیں کرتا، رد نہیں کرتا، ہر وقت قبول کر لیتا ہے۔ یہ عمل ہی ایسا ہے جس میں تردید نہیں ہے، جس میں جواب نہیں ہے کہ چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے جب جنت سے ہمارے آباؤں کو نکالا اللہ نے، آزمائش اور امتحان کے اندر وقتی ناکامی ہوئی، جنت سے باہر آئے تو خود ہی پھر بتا دیا کہ کس طرح اس جنت میں واپسی کے لیے تم نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے اور راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ربنا ظلمنا انفسنا۔ پیغمبر ہیں، سب سے بڑے لوگ ہیں، مگر پھر بھی الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہمارا مخاطب خدا نہ ہو، ہم خود اپنے نفس کو کچھ سمجھ لیں تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں۔ خدا کو پکارو، اللہ کا نام لو، اس رب العالمین کا جو ہے وہ پہلے وصف اور اس کی خوبیاں بیان کرو۔ وہ مالک الملک لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایسی ہستی ہے کہ جب بھی بندہ جس وقت، جس لمحے، جس حالت کے اندر، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو، جب بھی وہ بندہ اس عمل کو کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس تیری پکار کو سننے والی وہ ہستی ہے جس کو نیند تو بہت دور کی بات ہے، کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، اللہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سوتا نہ ہو۔ اس لیے فرمایا باقی جن کو بھی پکارو گے تبھی تو ایسا ہوگا کہ وہ غافل ہوں گے۔ غفلت ان کے وصف کے اندر شامل ہے، ان کے خمیر کا حصہ ہے، وہ اس سے کبھی الگ نہیں ہوئے۔ اس لیے کیوں پھر ان کو پکارتے ہو جن کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہیں؟ وہ زندہ ہیں، مردہ ہے، سن رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ کہاں ہیں؟ جب تمہیں پتہ نہیں ہے تو وہ حی القیوم، وہ خالق الباری المصور، وہ مالک الملک جو ہے وہ تو ہر وقت جو ہے وہ تمہاری پکار سننے کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ تمام تر عیوب اور نقائص جو ہیں وہ تمام سے پاک ہے، وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ وہ خدا ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص جو ہے وہ پایا جائے کہ اس وقت ہم اپنی حاجت کے لیے کدھر جائیں۔ اس لیے آدم نے کہا اور حوا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، بس یہی ہے کام، اعتراف کر لیا کہ جانوں پر زیادتی کر بیٹھے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر پھر اس عمل کے بعد بھی تیرے در سے دتکارے گئے تو خسارے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں۔ لہذا دستک دے رہے ہیں، وہ آدم ہو، وہ ہماری ماں حوا ہو، وہ 9 سال کی زندگی گزارنے والے، اللہ اللہ کہنے والے اور اس کی طرف دعوت دینے والے، لیکن پھر بھی جب وقت آیا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، تو پھر رب کو پکار کر کہا کہ یہ کام کر دو، لیکن اس نے اپنی اتھارٹی اور اپنی رٹ کو یوں قائم کیا اور بتایا کہ میں وہ ہوں، جب چاہوں تو کسی فقیر کی سن لوں، اس لیے کہ یہ عمل ہی ایسے ہے، رد نہیں ہوتا اگرچہ اس کی صورتیں ہیں، لیکن فرمایا اگر نہ چاہوں تو پیغمبر نوح جو ہے وہ بھی پکارتا رہے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا غرق ہو جائے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس کو وہ دے دے اس کو مل جاتا ہے، جس سے وہ روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور کہیں ایوب علیہ السلام کے حالات اللہ بیان کرتا ہے، کتنی بیماری میں مبتلا کر دیا، اکیلے اور تنہا رہ گئے اللہ کے یہ بندے، یہ پیغمبر۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ،
کس دکھ کو بیان کیا ایوب علیہ السلام نے، یا اللہ کوئی دکھ رہا ہے، انی مسنی الضر مگر وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا، کوئی شکوہ نہیں کیا، یہ دکھ آیا ہے مگر تیری رحمت جو ہے وہ تو جوش میں ہے، اس کا تو میں متلاشی ہوں، وہ تو میں مانگ سکتا ہوں نا۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، جب اس نے پکارا ہم نے جواب دے دیا، دکھ مٹا دیے اس کے۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہ رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین، پھر یہ دنیا چھوڑ گئی تھی، وہ تنہا اور فقیر ہو گیا تھا، ہم نے اس کے لیے یہ انتظام کیے کہ صحت کی بحالی بھی ہو گئی، آسمان سے سونے بھی نازل کر دیے۔ دنیا میں ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، وہ مالک الملک ہے، آسمان سے سونے کی بارش کر دے گا۔ کہیں یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے سورہ یوسف میں، اپنوں کی بے وفائی پہ روتے روتے جب بینائی چلی گئی اور وہ تانے دینے لگے کہ جس کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو ابھی بھی اس کو یاد کرتا ہے، تو وہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم مجھے کہتے ہو سٹھیا گیا ہے، اب بھی یہ یوسف کی باتیں کرتا ہے، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانیوں اور دکھوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور جس ہستی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہا ہوں اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم اس سے لا علم، تمہیں نہیں پتا وہ کس طرح فیصلے کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر جب چلے گئے اور بطن حوت کے اندر فنادا فی الظلمات، تاریکیاں، اندھیرے، کہیں جو ہے وہ سمندر کا پانی، کہیں پھر مچھلی کا پیٹ، لیکن وہاں بھی جب یاد آیا تو اللہ یاد آیا، وہ یہ نہ کہتے کہ اب یہاں سے کون نکال سکتا ہے، فنادا فی الظلمات، اور کہا کیا یہ نہیں کہا مجھے یہاں سے نکالو، اس کی تعریف کی ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر کوئی کمی ہے تو وہ میرے اندر ہے، تو تمام نقائص سے پاک ہے، بس اتنی بات کہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے بطن حوت سے اس کو نکال باہر پھینکا، اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا اللہ نے، واپس لے آئے۔ میرے بھائیوں یہ تو پیغمبروں کی ایک لمبی فہرست ہے قرآن مجید کے اندر، کہیں زکریا علیہ السلام کا تذکرہ پڑھو، وہ کفیل مقرر ہو گئے مریم کے، اور جب مریم کے پاس اس کی نگرانی کے لیے جو ذمہ داری اوپر ڈالی گئی تھی پوچھنے جاتے ہیں تو کیا ماجرا دیکھتے ہیں، ابھی جو کچھ زکریا نے مریم کو دینا تھا اس سے پہلے ہی جا کر دیکھا کہ وہ تو کھا پی رہی ہے، اس کے پاس تو رزق موجود ہے، تو پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو پھر زکریا کی کفالت کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ سب راستوں کو ختم کر دیتا ہے، رکاوٹوں اور حجاب کو مٹا دیتا ہے۔ وہاں زکریا نے کہا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، یا اللہ ہڈیوں میں جو ہے وہ گودا نہیں رہا، مخ نہیں رہا، اور پھر سر جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے اندر جو ہے سفیدی اتر آئی ہے، لیکن تیرے پکارنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تجھے مانگا تو جا سکتا ہے، تجھ سے کہا تو جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی مجھے کوئی جو ہے وہ وارث عطا کر دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوگا، بندہ جو ہے وہ پہلے مان لیتا ہے، جب اللہ دینے پر آتا ہے پھر حیران ہوتا ہے، فرمایا یہ کیسے ہوگا، یا اے میرے رب، اے باری تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہے، فرمایا میں رب ہی اس لیے ہوں، کذالک یفعل اللہ ما یشاء، جب سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو میں وہ کر دکھاتا ہوں کہ جس کے لیے تم سوچ بھی نہیں سکتے، یہی تو میرے خدا ہونے کی نشانی ہے، یفعل اللہ ما یشاء، کسی سے پوچھنے کی اس کو ضرورت نہیں رہتی کہ اس کو میں دوں یا نہ دوں، وہ کر گزرتا ہے جو وہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، کذالک یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، صحیح روایات ہیں، ایک وقت آیا مسلمانوں کی تاریخ میں غزوہ بدر کا، بہت مشکل وقت تھا، پہلی ہی جنگ تھی، تعداد بالکل کم تھی، نہ ہونے کے برابر، کوئی مقابلہ نہیں تھا دونوں فریقوں کے درمیان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو چھوڑ کر
اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی. لمبی دعا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ جو وعدہ کیا ہے پورا کر دے. آت ما وعدتنی، جو تو نے دینے کے لیے کہا تھا دے دے مجھ کو. یہاں تک کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اگر روئے زمین پر یہ گروہ یہ طائفہ موجود نہ رہا تو تجھے پکارنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. کیسے الفاظ ہے، کیا کہہ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر صدیق پیچھے سے آ کر چادر کھینچتے ہیں، یا رسول اللہ بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، اللہ سے جو کچھ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. مگر وہ اللہ کا رسول کس دروازے پر دستک دے کر کیا کہہ رہا ہے؟ اس مالک کو پکار رہا ہے کہ ظاہری سہارے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن تیرے جیسا سہارا جو ہے اس کی مضبوطی کے بعد دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ نے وہ کر دکھایا. پھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم ذلیل تھے، کمزور تھے، اللہ نے دنیا کے اسباب جو ہے وہ نہیں دیے ہوئے تھے، مگر تمہاری مدد کو آسمان کی جو ہے وہ قوتیں تو موجود تھی، وہاں کی مدد اور نصرت جو ہے وہ تو ختم نہیں ہو گئی تھی. اتار دیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جو بظاہر انسان نظر آتے تھے، حقیقت میں انسان نہیں تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ سے ڈرتے ہوئے شکر کا راستہ اختیار کرو کہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ کس قدر ہیں. یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے سمجھ گئے ہیں آپ وہ عمل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق کہا کہ یستجمع من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم الا احدى بها احدى ثلاث الا آتى اللہ بها احدى ثلاث. عمل ہی ایسا ہے جب کوئی مسلمان اس عمل کو کرتا ہے اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ رشتہ ناطہ تعلق توڑنے کے لیے نہیں کرتا، قطع رحمی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کسی صورت رد نہیں کرتا. تین ہی شکلیں ہیں، اما ان یستعجل لہ، یا تو اللہ اس کی پکار کو سن کر جلد قبول کر لیتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، وَإِمَّا يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا پھر اس کو اس دنیا میں کیا ایسی جگہ پر جو ہے وہ مؤخر کر دیتا ہے جہاں 1 کے 10، 10 سے 7 اور 700 گنا سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک بڑھا دیتا ہے، ذخیرہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو. دنیا میں مل جائے ورنہ آخرت کے اندر ملے گا، یقیناً ملے گا. یعنی عمل ہی ایسا ہے، رد نہیں ہے اس میں. تیسری صورت کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا تمہاری قسمت کے اندر کیا دکھ اور مصیبتیں آنے والی تھی، تمہارے اس عمل کی کرنے کی وجہ سے وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اس دکھ اور مصیبت کو تمہارے اس عمل کی وجہ سے ٹال رہا. دکھوں کا خاتمہ، مصیبتوں کا مداوع، اس کا ازالہ وہ اس عمل کے ذریعے ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ إِنَّ رَبِّي حَيِّيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَن يَرُدَّهُمَا صِفْرًا. وہ کس قدر اوصاف اور خوبیوں کا حامل رب ہے کہ جس کی سخاوت کا کوئی شمار نہیں ہے، مگر پھر بھی بندے پر ایک وقت میں وہ حیا کرتا ہے کہ یہ بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، میں اس کے ہاتھوں کو بغیر کچھ دیے ہوئے واپس لوٹا دوں، مجھے تو حیا آتی. حیی کریم، سخی ہے مگر حیی بھی ہے. یہ اسی کے لائق ہے کہ اس نے کیا بیان کیا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے فیصلے بالکل الٹ ہوتے ہیں. آپ کسی سے مانگیں 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ، وقت آ جاتا ہے بہت جلد وقت آ جاتا ہے کہ تو میری جان نہیں چھوڑتا. اور کیسی ذات ہے، کیسی ہستی ہے، کیسے خزانوں کا مالک ہے وہ. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس سے مانگتا نہیں ہے اس پر ناراض ہوتا ہے، مانگنے والے پر ناراض نہیں ہوتا. جو اس سے روگردانی کرتا ہے، جو اس کے در پر نہیں آتا اس پر غصہ کرتا ہے. مانگنے والے پر نہیں، مانگتے جاؤ دیتا جاتا. رد تو ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ خسارہ ہوگا اس میں، کسی نہ کسی صورت میں 3 شکلوں میں سے ایک شکل ضرور ہوگی تمہارے لیے. عمل ہی ایسا، اس لیے فرمایا اس عمل کو کثرت سے کرو. کب کرو، کس طرح کرو، لمبی بات ہے. اس کے آداب کا خیال رکھو. لیکن اگر آداب بھی نہیں ہے، وقت ہی ایسا ہے تمہارے پاس، کچھ سجھائی نہیں دیتا تمہیں کہ کیا کروں، اس وقت کیا الفاظ استعمال کروں، جیسے تیسے ہے خدا کے سامنے اپنی پکار کو رکھ دو، اپنی گزارش اس کے سامنے پیش کر دو.
وہ تو ہر وقت جو ہے وہ کہہ رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. کوئی ہے پکارنے والا؟ کوئی ہے رات کے آخر پہر اٹھنے والا؟ کوئی ہے نماز کے بعد مجھ سے کچھ مانگنے والا؟ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. اللہ کے گھر میں آ گئے ہو، ابھی نماز جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی، اذان ہو گئی ہے، ابھی اقامت ہونی ہے، اس کے درمیان وقت ملا ہوا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جن اوقات کے اندر سب سے زیادہ بندے کے قریب ہو کر اس کی بات کو سنتا ہے ان میں سے ایک وقت یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان خدا کو پکارو، خدا تمہاری بات کو رد نہیں کرے. لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. کتنا قیمتی وقت ہے جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں باتوں کے اندر، فضول مصروفیات کے اندر. ان فی الجمعۃ لساعۃ. ایک گھڑی 8 دن کے بعد ایک دن آتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا آتاہ ایاہ. جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے. ہی ما بین یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ گھڑی کب آتی ہے؟ ممبر پر امام کے بیٹھنے سے لے کر اس کے نماز پڑھانے کے درمیان جب بھی وہ کوئی وقت اس کو ملتا ہے، سوچتا ہے، خیال ذہن میں لاتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کہے ہوئے اس کے خیال کو الفاظ کا جامہ پہنا کر قبولیت کا شرف عطا کر دیتا ہے. ہی ما بین یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ. ایک وقت نہیں ہے، اور بے شمار وقت جو ہے وہ ہماری زندگی میں آتے ہیں. آج بھی ایک مہینہ آیا ہوا ہے جس میں اللہ پکارنے والے کو خاص طور پر اس وقت جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے وہ لقمہ ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور پھر ابھی انتظار کر رہا ہے کہ اللہ اکبر کی آواز آ جائے، اور اس وقت وہ دعا کرتا ہے. لا ترد دعواتهم. اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. الصائم حین یفطر. جب روزہ رکھنے والا افطار کر رہا ہوتا ہے اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. بل امام العادل. اگر کوئی امام وقت ہے عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے اللہ اس کی پکار کو رد نہیں کرتا. والمظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفع الله فوق الغمام يفتح له ابواب السماء. اور مظلوم کی دعا کسی پر زیادتی ہو جائے اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے لانصرنک ولو بعد حین. وقتی طور پر تجھے آزما رہا ہوں، تو مظلوم ہے اور مظلوم کے اور میرے درمیان رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. میں تیری مدد ضرور کروں گا، ہاں کچھ وقت جو ہے وہ تجھے دے دوں کہ کچھ وقت اور لے لے، اس آزمائش میں گزار لے. لانصرنک ولو بعد حین. یہ ہے قبولیت کے اوقات. میرے بھائیوں یہ وقت یہ دن گزر رہے ہیں، آگے ایک اور اشرا رہا ہے. بس دعا کرنا، بس پکارنا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، عاجزی کے ساتھ تذلل اختیار کرنا، یعنی اپنے کو حقیر جو ہے وہ خیال کرنا، اپنے آپ کو گرا دینا اس کے سامنے. وہ ہستی ہی ایسی ہے، یعنی اس کی عظمت، اس کی رفعت اور بلندی کا تقاضا ہے کہ بندہ گر جائے اس کے سامنے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. اللہ نے مجھے رکوع اور سجود کے اندر قرآن پڑھنے سے منع کر دیا گیا، لیکن فرمایا واما السجود واما الرکوع فعظموا فیہ الرب. رکوع میں جب تھوڑا سا جھکتے ہو، تھوڑا جھکنے پر اللہ کی تعظیم بیان کرو کہ میں تو جھک گیا ہوں، تو وہ ہے جس کو جھکاؤ نہیں ہے، تو ہمیشہ بلند رہتا. لیکن فرمایا واما السجود، جب پورے ہی جھک جاتے ہو، سب سے عزت والی جگہ اس زمین پر، اس پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہو. کیا حالت ہے بندے کی. کسی بندے کے سامنے بندہ کرے، انسان جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے. وہ تو پھر ارحم الراحمین ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو لطیف لما یشاء ہے. کیا کیا خوبیاں اللہ نے اپنی بیان نہیں کی ہیں. جب بندہ اس کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا فیہ الدعاء. اب پیشانی زمین پر رکھ دی ہے، لہذا رکوع اور سجود کے اندر اللہ نے قرآن سے منع کیا ہے. اپنے دل کی بھڑاس اور اپنے دل کے احساسات کو ذرا کیفیت بنا کر خدا کے سامنے دعا کی شکل میں رکھو تو صحیح. فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. وہ اوقات جس میں اللہ تمہاری پکار کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سنتا ہے، ان میں سے ایک وقت وہ ہے جب تم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے. قَمِنٌ، اب تو لائق ہے تو اس کے. یہ کیسے لفظ استعمال کیا حضور نے، قَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. اب تو لائق ہے کہ تجھے کچھ دے کر ہی جو ہے وہ لٹایا جائے. بغیر لٹائے جو ہے، بغیر دیے ہوئے تجھے محروم نہ رکھا. محرومی نہیں ہے میرے بھائیوں، شکلیں مختلف ہیں.
اس لیے اس عمل کو کر گزرو. یہ مہینہ تمہارے پاس غنیمت کا مہینہ ہے. یہ زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے بونس ملے ہوئے ہیں. یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے, یہ سب اس کی توفیق ہے جو وہ دے رہا. اگر اس کا انکار کر دے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے تو وہ غنی ذات ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ساری دنیا جو ہے وہ اس کی اطاعت کرنے لگے, اس کی شان کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی عظمت نہیں پیدا ہوتی کہ بندے میرا نام دے رہے ہیں. ساری دنیا اس کی منکر ہو جائے لیکن اس کی شان کے اندر کوئی رتی برابر, ایک ذرہ کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی. وہ تو ہے ہی ایسی ہستی. لہذا تمہیں اپنے آپ کو فقیر بنا کر اس غنی کے سامنے جھکنا ہے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے, یہ فقیری اختیار نہیں کرو گے, ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید, اللہ تمہارا نشان مٹا دے گا اور ان فقیروں کو لے آئے گا جو اس کو غنی تسلیم کر لیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.